الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اعمال، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان یہ 5 ارکان ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد میں نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ان 5 پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر وہ انکار کر دے گا تو گویا ایمان سے نکل جائے گا، اور انکار تو نہیں کرتا لیکن ان پر عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق اور فاجر مانا جائے گا۔ تو اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک ارکان ہے حج کرنا۔ یہ بالکل آخری رکن ہے، اور اسی لیے عام طور پر لوگ اس کو آخری عمر میں کرتے ہیں۔ ایمان یہ تو انسان پر ہر وقت فرض ہے، یعنی 24 گھنٹے آدمی کا ایمان کی حالت میں ہونا، ایمان پر ہونا یہ فرض ہے۔ تھوڑی بھی دیر کے لیے، تھوڑے سے وقت کے بھی لیے آدمی اگر ایمان سے ہٹ جائے گا تو وہ ایمان سے خارج سمجھا جائے گا۔ تو ایمان تو ہر وقت انسان پر فرض ہے۔ اس کے بعد میں نماز، یہ ہر ایمان والے پر اللہ نے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس کے بعد میں روزہ، یہ ہر ایمان والے پر سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں۔ زکوٰۃ، یہ بھی ہر ایمان والے پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن یہ مالداروں پر ہے، یہ صاحب نصاب پر ہے۔ اسی طریقے سے حج، یہ پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے کہ پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ آدمی حج کر لے تو گویا اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اور حج یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں، جو آسانی کے ساتھ میں بیت اللہ پہنچ سکتے ہوں، جو صحت اور تندرست ہوں، اور جن کے پاس میں بیت اللہ تک پہنچنے کا خرچہ بھی موجود ہو کہ وہاں جا کر وہ واپس آ سکتے ہوں، اور جانے سے لے کے واپس آنے تک ان کے متعلق جن لوگوں کا خرچ ہے ان کے خرچ کا انتظام بھی اس کے پاس میں ہو، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ عام طور پر اس کے اندر بڑی سستی اور بڑی غفلت اور بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تو اس وقت ہمیں کرنا ہے جب ہم ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں، یعنی کوئی کام ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔
اولاد کی شادی بیاہ سے اور تمام ذمہ داریوں سے ہم بالکل فارغ ہو جائیں جب ہمیں حج کرنا ہے، اور اسی انتظار میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یا تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر صحت اور تندرستی ساتھ نہیں دیتی اور لوگ اس فریضے سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس میں مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں اور بغیر اس فریضے کو ادا کیے ہی اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی کسی کے اوپر حج فرض ہو، ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی فرض ہو، جوانی کے اندر بھی کسی پر حج فرض ہو جائے تو اس کو اسی وقت کرنا چاہیے کہ جوانی کے اندر چونکہ صحت اور تندرستی بھی ہوتی ہے، ہاتھ پیروں کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، تو صحت اور تندرستی میں جوانی کے اندر کسی کے پاس میں اتنا مال آ جائے کہ وہ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکے اور پیچھے جو اس کے متعلقین ہیں ان کا خرچ چھوڑ کر جائے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کو فوراً اسی وقت کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر بڑی غفلت اور بڑی کوتاہی اور بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اگر بغیر ہم اس فرض کو ادا کیے ہوئے اس دنیا سے گئے تو ہمیں اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہوگا؟ جس طریقے سے نماز کا حساب ہوگا، روزوں کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، اسی طریقے سے حج کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حج تو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور وہ بھی ہم نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اس وقت جو ہے حج کے اندر چونکہ مالی اعتبار سے خرچے بھی کافی ہو گئے، تو اس لیے لوگوں میں اور زیادہ غفلت اور لاپرواہی دیکھی جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، جتنا پیسہ حج میں خرچ ہوگا اسی حساب سے انسان کو نیکیاں ملیں گی، تو اس لیے آدمی اس کی کوشش کرے کہ جس پر جیسے ہی حج فرض ہو فوراً وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ عید کے بعد میں یہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ سب حج کے مہینے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے یہ متعین مہینے ہیں، گنے چنے مہینے ہیں، جو آدمی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، جو آدمی حج کا ارادہ کر لے اور حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے تو اب اس کے لیے بہت سارے کام جو جائز تھے وہ بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، یعنی حج کی بہت ساری پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں، ان کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آدمی یہ کوشش کرے کہ جس پر حج فرض ہو وہ حج پر جانے سے پہلے اس کے ارکان، واجبات، اس کا طریقہ، یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرے۔ پہلی بات تو اکثر لوگ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی ان کو کچھ معلومات نہیں، نہ ان کو حج کے فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ طواف کا طریقہ معلوم ہے، نہ سعی کا طریقہ معلوم ہے، اور ان میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے حج بھی کیا لیکن ان کا حج نہیں مانا جاتا۔ جیسے نماز کے اندر 13 فرض ہیں، اگر ان فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا، چاہے جانے سے چھوٹا ہو یا انجانے میں چھوٹا ہو، جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھولے سے چھوڑا ہو، نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز میں 14 واجبات ہیں، ان واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ گیا تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں مانی جائے گی۔
اسی طریقے سے جو سنتیں ہیں، سنتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے حج کے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان کا علم آدمی کو ہونا چاہیے. صحیح طریقے سے نماز اگر پڑھی جائے گی تو اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا. اور اسی طریقے سے صحیح طریقے سے اگر حج کیا گیا تو اس کا بھی جو فائدہ ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا. نماز کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا، ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے، تو وہ نماز انسان کو گناہوں سے روکے گی. اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہیں. نماز سے پہلے گناہ کر کے آئے اور نماز پڑھ کے پھر دوبارہ گناہوں کے اندر جا کے مبتلا ہوتے ہیں. تو گویا ہماری نماز کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ انسان کو گناہوں سے روک سکے. یعنی ابھی ہماری نماز کے اندر کمی ہے. اسی طریقے سے حج کی جو فضیلت ہے کہ حج کرنے کے بعد میں انسان گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے. یہ فائدہ، یہ فضیلت، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جو فرائض واجبات کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طریقے سے حج کرتا ہے. اور جس نے اس طریقے سے حج کیا، واقعتاً وہ آنے کے بعد میں اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارے گا. لیکن عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ حج سے پہلے ہم جس طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا تھے، جس طرح کی حرکتوں میں اور جس طرح کی کوتاہیوں میں ہم مبتلا تھے، حج سے آنے کے بعد میں واپس انہی حرکتوں کو کرتے ہیں اور انہی گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ حج سے آنے کے بعد میں انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، انسان کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، لیکن کوئی فرق نہیں ہے. تو اس پر شک بھی ہو سکتا ہے کہ کیا معلوم ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. انسان جیسے ہی حج کا احرام باندھتا ہے تو فوراً بار بار لبیک پڑھتا ہے. کیا مطلب اس کا کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں اپنے سب کچھ، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی ساری قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر میں تیرے دربار کے اندر آ کے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تو میری اس حاضری کو قبول فرما. تو اللہ نے اگر اس حاضری کو قبول فرما لیا تب تو انسان کے لیے فائدہ ہے. اور ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، اور پھر ہماری حاضری قبول نہ ہوئی ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. صرف ہمارا فرض ادا ہو گیا، باقی جو اس کے فائدے ہیں، جو اس کے منافع ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو اس لیے آدمی یہ کوشش کرے کہ مجھے جو ہے حج سے آنے کے بعد میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے. جن گناہوں کے اندر اور جن کوتاہیوں کے اندر اور جن حرکتوں کے اندر میں پہلے مبتلا تھا، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے. تو اس لیے یہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے اور سب سے زیادہ کوتاہی اور غفلت ہم سے اس کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کو سیکھیں اور صحیح طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے، سب سے آخری رکن ہے. زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ فرض ہے، باقی کوئی نفلی طور پر جتنا کرنا چاہے ہر سال کر سکتا ہے. بزرگان دین ہر سال جو ہے حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کر جو ہے ایمان کی قوت اور ایمان کا پاور حاصل کرنا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، میں مجبور ہوں، محتاج ہوں، زیادہ طواف بھی نہیں کر سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا، صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہتا ہوں.
لیکن ہر سال صرف اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ یہاں آ کر جو ایمان کی طاقت ملتی ہے اور ایمان کا جو پاور ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں آتا ہوں. تو اس لیے آدمی اس کی پوری رعایت رکھے کہ آدمی اس کو سیکھ کر جائے اور صحیح وقت پر جیسے ہی فرض ہو فوراً اس کو کرنے کی کوشش کرے. زیادہ عمر کا انتظار نہ کرے, بڑھاپے کا انتظار نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.